الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حتی اذا لم يبق الا من كان يعبد اللہ من بر و فاجر اتاہم رب العالمین سبحانہ وتعالی، حتیٰ کہ جب ان کے سوا کوئی نہ بچے گا، سب کل کے سبق میں سب اپنے اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ چلے جائیں گے، عیسائی، یہودی، بت پرست، پتھر والے سب باقی رہ گئے ہیں وہ من کان یعبد اللہ تعالی، جو اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے، بس وہ صرف رہ گئے۔ ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، لیکن مشرک کوئی نہیں اس میں، مشرک سارے فارغ ہو گئے۔ اب رہ گئے مسلمان، موحدین کی جماعت، کہ اللہ تعالی ان کے پاس آئیں گے فی ادنی صورت من التی رعوہ فیہا، کسی دوسری صورت میں، اندیکھی صورت میں۔ اس سے یہ معنی نکلتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن مقدس کی آیت کریمہ اس آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکتا، یعنی اللہ کی صفات ہم نے سنی بس، اس معنی میں۔ قال، فرمائے گا اللہ تعالی فماذا تنتظرون، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تمہیں کس کا انتظار؟ سب چلے گئے ہیں، تم کیوں کھڑے ہو؟ تتبع کل امت ما كانت تعبد، ہر گروہ اپنے اپنے جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا گیا، تم کیوں کھڑے ہو؟ قالوا، وہ کہیں گے یا ربنا التجا، اے ہمارے رب، فارقنا الناس فی الدنیا، ہم دنیا میں بھی ان سے علیحدہ رہے، نہ شب برات میں، نہ کنڈوں میں، نہ محرم میں، نہ 40واں حسین کا، ہم سب علیحدہ تھے ان سے بالکل۔ ہمارا ان سے کیا تعلق جو پجاری ہیں غیر اللہ کے؟ ہم کبھی رواداری کی صورت میں بھی ان کے ساتھ نہیں گئے۔ سیاسی لوگ جاتے ہوں گے، توحید پرست بھی چلے جاتے ہیں، سیاسی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ووٹ لینے، ہم تو ان سے بالکل علیحدہ، بیزار ہیں ان سے، بری ہیں ہم ان سے۔ اللہ دنیا میں بھی ہم ان سے علیحدہ رہے، ہم ان کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے تھے، ہماری ہوتی نہیں تھی ان کے پیچھے نماز، یہ قبر پرست ہے۔ فارقنا الناس فی الدنیا افکر ما کنا الیہم، شدید ضرورت کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ نہیں چلے، ہم ان سے علیحدہ ہی رہے۔ ولم نصاحبہم، نہ ہم نے ان کا ساتھ دیا کسی بھی معاملے میں۔ ہم تو قربانی میں بھی دیکھتے تھے، ہماری جماعت مسجد کا نمازی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اور پارٹی کا تو بھئی کہیں اور چلا جائے۔ فیقول، اللہ فرمائے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ دیکھو اللہ فرما رہا ہے، تم انتظار جس کا کر رہے تھے، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اب دیکھو توحید پرست کتنا سمجھدار ہوتا ہے، وہ کہیں گے فیقولون نعوذ باللہ منک، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتے۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہارا رب ہوں، اور بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں بھائی۔ لا نشرک باللہ شیئا،
ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، اور بندے رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ کسی اور صورت میں آیا ہے، جو صورت ہم نے کتاب و سنت میں نہیں پڑھی، نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ مرتین او ثلاثا، اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہے گا ان بندوں سے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، اور وہ کہیں گے نعوذ باللہ منک، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو بالکل ایک کو ماننے والے۔ سبحان اللہ۔ حتی، یہاں تک کہ ان بعدہم لیکاد ان ینقلب، بعض جو ان سے ہیں وہ کہیں گے ہاں ویسے رب بھی یہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو کہہ لیا نا، تھوڑے سے دل میں آئے گا کہ ہاں قریب تھے کہ وہ پلٹ جائیں ان کی طرف۔ فیقول، اللہ فرمائے گا حل بینکم و بینہ آیۃ فتعرفونہ بہا، تمہارے درمیان اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے تم پہچان لو کہ وہ تمہارا رب ہے؟ وہ پہچانی تو ہے نا، یاد ہے کسی کو شیخ کے علاوہ؟ کوئی بتائے گا نشانی؟ جمعے میں کتنی دفعہ بتائی ہے میں نے یہ نشانی، میں نے جمعے میں بتائی آپ لوگوں کو۔ اب اللہ تعالی وہ نشانی دکھا رہا ہے جس کا ذکر ہم نے کتاب و سنت میں بارہا پڑھا ہے، یاد رکھا کریں۔ فیقولون نعم، وہ کہیں گے ہاں نشانی تو ہمیں یاد ہے، ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک نشانی ہے جس سے ہم اپنے رب کو پہچانیں گے۔ فیکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کھول دے گا، یہ نشانی ہے ہماری اور رب کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جنت میں حشر کے میدان میں رب اپنی پنڈلی کا دیدار کروائے گا مومنین کو، مسلمانوں کو، مواحد۔ یہ نشانی ہے بندوں کے درمیان اور رب کے درمیان۔ پہلے پنڈلی نہیں دکھائی اللہ نے، کسی اور صورت میں پنڈلی نہیں تھی، پنڈلی والا حصہ ہی نہیں دکھایا۔ اب پنڈلی جون سی ہے اللہ نے کھول دی ہے۔ فلا یبقى من کان یسجد للہ من تلقاء نفسی الا اذن اللہ لہ بالسجود، اب ہر شخص سجدے میں گر جائے گا اللہ کی یہ نشانی دیکھ کر، ہر شخص سجدے میں گر جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے سجدے کی اجازت دے دے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ کیسے دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پنڈلی کا دیدار کروائے گا، پنڈلی دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ یہی رب ہے۔ ہاں، ولا یبقى من کان یسجد اتقاء ورياء، وہ شخص سجدہ نہیں کر سکے گا جو لوگوں سے ڈر کر یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا، وہ نہیں سجدہ کر سکے گا۔ باقی سب کے سب توحید پر سجدے میں گر جائیں گے۔ کیوں؟ ہم کبھی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم وہاں کریں گے اپنے مالک کو دیکھ کر انشاءاللہ۔ اور جو رہ گئے ہیں دکھلاوے کی نماز پڑھنے والے، نماز پڑھا کر کیا اچھا چلو یار پڑھ لیتا ہوں، ٹکرے ماری، یہ لوگ پھنس جائیں گے وہاں پر۔ یا طالبان آگے ڈنڈا لے کر پڑھ نماز، تو نہ گردن اتارتے ہیں تو پھر سجدے میں پڑا ہوا ہے، یہ وہیں کھڑا رہے گا۔ اس کی حالت کیا ہوگی؟ الا جعل اللہ ظہرہ طبقۃ واحدہ، یہ اس کی جو پیٹھ ہے وہ ایسے سریا ڈل جائے گا بیچ میں، اللہ فٹ کر دے گا اس کو۔ کلما اراد ان یسجد خر علی قفا، یہ چاہے گا کہ میں سجدہ کروں تو منہ کے بل گر جائے گا۔ ثم یرفعون رؤوسہم، یہ نہیں سجدہ کر سکے گا، اپنی گدی کے بل گر پڑے گا، جو دنیا میں دکھلاوے کی نمازیں پڑھتا تھا۔ اب وقد تحول فی صورته التي رأوه فيها اول مرہ، اللہ تعالیٰ اپنی پہلی صورت میں آ جائے گا۔ امتحان لے لیا نا، اب پہلی صورت میں آ گیا۔ فقال انا ربکم، کہے گا میں تمہارا رب۔ فیقول، بندے کہیں گے
انت ربنا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ نمبر 1، غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کو۔ نمبر 2، ریاکار نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 3، ڈنڈے سے نماز پڑھنے والے نہیں کر سکیں گے، جو ڈر کر پڑھتے ہیں کسی سے کہ گردن اتر جائے گی۔ نمبر 4، اللہ کی پنڈلی ہے، انسان کی بھی پنڈلی ہے نا، اللہ کی بھی پنڈلی، لیکن اللہ کی پنڈلی کو انسان کی پنڈلی سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ کیسی پنڈلی ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کتنی اعلیٰ اور عمدہ پنڈلی ہوگی کہ بندہ دیکھے گا اور سجدے میں گر جائے گا فوراً۔ اتنی ہیبت، رعب اور دبدبہ، خشیت، للہیت پیدا ہوگی کہ سجدے میں جم سیدھا۔ اللہ کی پنڈلی ہے۔ اللہ کی پنڈلی کی مثال نہیں دی جا سکتی، تعویل بھی نہیں کی جا سکتی کہ اللہ طاقت دکھائے گا کوئی کا، جیسا مولانا مودودی جیسے بندہ مثالیں دیتا رہا، اللہ کو مانتا نہیں تھا، پنڈلی نہ ہاتھ نہ کوئی شے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرمائے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ بندے کہیں گے انت ربنا، تو ہمارا رب ہے۔ تو ایک رب کی عبادت کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔